اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ ناظرین گرامی، قدرت نے انسان کو بڑا شرف اور مرتبہ عطا کیا ہے جو دوسری مخلوقات کو نہیں دیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی، ان کو خشکی اور تری میں سوار کیا، ان کو ستھری چیزوں سے روزی دی اور ان کو اپنی بہت سی مخلوقات سے افضل کیا۔ معزز دوستو، انسان جن جن چیزوں سے نفع اٹھاتا ہے ان پر نظر کریں کہ قدرت میں ان میں کیا کیا حکمتیں اور مصلحتیں رکھی ہیں، اور کیسی لذتیں اور ذائقے قدرت نے کھانوں میں پیدا کیے ہیں۔ قسم قسم کے کھانے اور ان میں الگ الگ مزے، طرح طرح کے پھل اور ان کے مختلف رنگ، ان کی خوشبو کیسی بھلی معلوم ہوتی ہے۔ سواریوں پر نظر کریں، ان کی اقسام کو دیکھیں، ان سے کیا کیا آرام اور فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ قسم قسم کے پرندے اور ان کی بولیاں سنو، ان کی دلکش آوازیں اور سریلے نغمے، ان کو سن کر انسان مست ہو جاتا ہے۔ سکے اور نقود پر نظر کرے کہ ان کے ذریعے سے انسان اپنی ضروریات کو کیوں کر پورا کرتا ہے۔ جڑی بوٹیوں کو دیکھے کہ انسان اپنی تندرستی اور قوت کے لیے ان سے کیا کیا فائدے حاصل کرتا ہے۔ کھانے کے جانوروں پر نظر کرے کہ ان کے گوشت میں خدا نے کیسی کیسی لذتیں بنائی ہیں، پھر ان جانوروں سے کھیتی باڑی میں کس طرح کام لیا جاتا ہے، آب پاشی کے لیے ان کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر پھلوں کو دیکھے، ان میں کیسی بھینی بھینی خوشبو آتی ہے، ان سے کیسے تیل اور عطر نکالے جاتے ہیں۔ پھر انسان ان کو جسم اور لباس پر لگا کر محفلوں اور مجلسوں میں شریک ہوتا ہے۔ مختلف رنگ کے لباس اور کپڑوں کو دیکھو، پھر موسم کے اعتبار سے ان لباسوں کی اقسام پر نظر کرو۔ قدرت نے انسان کو عقل و سمجھ عطا فرمائی اور ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع عطا کیا ہے۔ قدرت کی کیسی کاریگری ہے، کیسی کیسی عجائبات ان میں پوشیدہ ہیں جن کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کو انسان کے لیے تخلیق فرمایا ہے، اور انسان کو اشرف المخلوقات بنانے کے باوجود، اس کو عقل اور سمجھ عطا کرنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان سے اس کی عمر اور اس کی موت کے علم کو پوشیدہ رکھا ہے۔ معزز دوستو، انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عمر اور اس کی موت کا علم اسی وجہ سے پوشیدہ رکھا ہے کیونکہ اگر انسان کو اپنی عمر معلوم ہوتی اور وہ عمر کم ہوتی تو پھر اس کو زندگی میں کوئی مزہ نہ آتا اور دنیا کے کاموں میں وہ کوئی بھی حصہ نہ لیتا، حتیٰ کہ وجود نسل اور تعمیر میں بھی وہ ذرہ برابر بھی جد و جہد نہ کرتا، اور اگر مدت عمر دراز ہوتی اور اس کو معلوم ہوتا تو وہ خواہشات کا بندہ بن جاتا اور حدود سے تجاوز کرتا اور بڑی محرکات میں گھس پڑتا۔ اسی لیے کہ عمر کی مدت اس کو معلوم ہوتی تو اپنی مدت کا خیال بھی دل میں نہ لاتا۔ اب کیونکہ قدرت نے اس کو اس سلسلے میں قطعاً ناواقف رکھا ہے تاکہ ہر وقت اس کو موت کا کھٹکا لگا رہے اور خواہشات میں پڑنے سے خدا کا خوف اور پھر موت کا ڈر بھی پیدا ہو، اور موت سے پہلے نیکیوں کے ذخیرے کرنے کا خیال دل میں رہے۔ معزز دوستو، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان سے اس کی عمر اور اس کی موت کا علم پوشیدہ رکھا ہے تاکہ انسان کے دل میں ہر وقت خوف خدا ہو اور اسے موت کا ڈر ہو کہ پتہ نہیں کب اچانک موت آ جائے۔ اسی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتا رہے اور نیک اعمال کرتا رہے اور گناہوں سے بچتا رہے۔ معزز دوستو، دنیا کی چیزوں میں بے شمار حکمتیں اور عطائف ہیں، ان کو شمار کرنا اور ایک ایک چیز کو تفصیل سے بیان کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اور نہ ہی انسان ہر چیز کے وجود کی حقیقت و حکمت اور اس کی جڑ کو پہنچ سکتا ہے۔ مخلوقات کی جملہ حکمتیں اور مصلحتیں اسی حکیم مطلق کو ہی معلوم ہے جس کی رحمت عام ہے اور جس کا علم وسیع اور ہر شے پر محیط ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر نعمت کی قدر کریں اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، اور جن کاموں کا اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے اس کو بجا لائیں، اور جن کاموں سے منع فرمایا ہے ان سے رک جائیں، اور ہم اپنے
آپ کو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔ آمین بجانب النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔